بھائیو، پہلی محنت کس پر ہونی چاہیے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ محنت ہے انسان کو عطا کی ہے، محنت کرتا ہے، جس چیز پر محنت کرتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے، اور جس چیز پر محنت نہیں کرتا اس کی جان نکل جاتی۔ گھر نظر آ رہے ہیں، اس پر محنت ہے، کاروبار نظر آ رہے ہیں، اس پر محنت ہے، سڑکیں اس پر محنت ہے، کارخانے یا کپڑے جوتے، ہر چیز کے پیچھے محنت ہے۔ میرے بھائیو، پہلی محنت کس پر ہونی چاہیے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ محنت ہے کہ یہ بات دل میں اترے، دل میں، زبان پر نہیں۔ ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ ابھی نماز پڑھی تو کیا؟ اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر۔ یہ زبان کا بول نہ ہو، یہ دل کی کیفیت ہو، اس کے پیچھے حقیقت ہو۔ تو میرے بھائیو، آج زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اب دیکھنے کی بات ہے آیا دل میں بھی ہے؟ یہ بات دل میں اتری کہ اللہ بڑا ہے؟ ہر روز آذان، 5 آذانیں ہر محلے میں، ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا اللہ اکبر۔ ہر نماز سے پہلے اقامت، پھر 6 مرتبہ کہلوایا اللہ اکبر۔ ساری نماز میں اللہ اکبر، نماز کے بعد 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عید پڑھنے جاؤ، کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، عید کا دن ہے، آج تحفہ ملا ہے، ایک عید کی نماز بھی پڑھو، اور اس نماز میں اضافہ کیا 6 زائد تکبیریں، سارا مجمع کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات دل میں اتارے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ جب سب سے بڑا دل میں اتر جائے گی، پھر ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے، حضرت ابوبکر جانو گھبرائے، آپ نے فرمایا لا تحزن، گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رجوع اللہ کی طرف۔ آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، یہ کافر آیا، آپ کی تلوار کو ہاتھ میں لیا، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، کون بچائے گا آج؟ آپ نے فرمایا اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ یہ ہے سارے مسئلوں کا حل کہ ہمارے مالدار غریب، ہمارے تاجر زمیندار، ہمارے عوام حکمران، ہمارے ہر مسلمان، اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ جب دل میں اللہ اکبر ہوگا تو رجوع اللہ کی طرف ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت سخت بیمار کیا، بہت سخت بیماری دی۔ ایوب علیہ السلام نبی ہے اور سخت بیماری ہے، اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے ایوب علیہ السلام کی، کیا؟ نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے۔ کیوں؟ انہ اواب، اتنی سخت بیماری میں اس کا رجوع ہماری طرف تھا، اس کی نظر ہماری طرف تھی۔ ہمارے عوام، ہمارے خواص، ہمارے مالدار، وہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں اصرار کرو، دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو، دعا میں اس کلمے کے ساتھ چمٹ جاؤ، کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ اللہ کے نبی سامنے ہے، وہ لگے ہوئے ہم نے اللہ سے یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أزلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري۔ یہ دعا میں لگے ہوئے ہو،
اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کی ہے، اسے اللہ کی تعریف کی ہے کیا؟ اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اے وہ ذات کسی کا وہم و گمان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ہے کون، کیسا ہے، اے وہ ذات جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان کر ہی نہیں سکتا، اے وہ ذات جس میں کسی قسم کا تغیر نہیں، اے وہ ذات جس کو کسی قسم کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتی ہے، سمندر کے پانی کو بھی جانتی ہے، بارش کے قطروں کو بھی جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کو بھی جانتی ہے، اے وہ ذات جو ساتوں آسمان میں کیا ہے اور ساتوں زمینوں میں کیا ہے، ساتوں آسمان میں کیا ہے اس کو بھی جانتی ہے، دن کے اجالے میں کیا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا ہے، سب اس کے علم میں ہے، پہاڑ کی غار میں کیا چھپا ہوا ہے اور سمندر کی تہ میں کیا چھپا ہوا ہے، سب اللہ کے علم۔ اللہ کی تعریف کری جا رہے ہیں، یہ دعا ہو رہی ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے نا تو اللہ کے نبی نے بلایا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اللہ کے نبی نے ہدیے میں دیا، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پتہ ہے میں نے تمہیں ہدیہ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری آپ سے تعلق ہے، رشتہ داری بھی ہے، اس وجہ سے آپ نے دیا۔ میں ٹھیک ہے رشتہ داری تعلق تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج میں نے جو تمہیں یہ ہدیہ دیا ہے نا یہ اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے۔ رجوع اللہ کی طرف کرو بھائی، جب دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوگی پھر رجوع اللہ کی طرف، پھر نماز پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا، پھر نماز میں دل لگے گا، رکوع میں دل لگے گا، سجدے میں دل لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ اب آپ سب دیکھو آپ کے سجدے کی تسبیح 5 7 9 11 13 15 کہاں تک جاتی ہے؟ آپ کی تسبیح کبھی 11 تک جاتی ہے؟ 13 تک جاتی ہے؟ یہ ہے علامت کہ آپ کے دل میں اللہ کتنا ہے۔ آج تو عام طور پر تسبیح کہاں تک جاتی ہے؟ 3 سے 5۔ ٹھیک ہے ہر نماز کی بات نہیں کر رہا، کوئی نماز تو 24 گھنٹے میں ایسی ہو کہ دل میں اللہ ہوگا، سجدوں میں دل لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ ہمارے دلوں میں یہ وسوسے آنے لگے کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا، کہ اللہ کے نبی کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، اب سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے، اتنا لمبا سجدہ۔ یہ ہے محنت ایک میرے بھائیوں کہ دل کو اللہ کی عظمت سے بھرو، پھر نماز کا شوق بوجھ نہیں ہوگا، جب اللہ سے تعلق ہوگا اللہ کے گھر میں دل لگے گا۔ آپ دیکھو آپ کا دل لگتا ہے مسجد میں،